بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کے کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 41 میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل جدھر ہم لوگوں نے اسٹوری کو اختتام کیا اور میرو کی بیٹی چھوٹا اپنے بابا کے ساتھ بابا کے ساتھ گیا اور اس کو اسٹوری سنایا، تو اس کے بعد جب رات ہو گیا تو فوراً میرو کے بیٹی دوڑ کے اپنے بابا کے ساتھ آیا اور بولا کہ ابا جان آج میرے کو ایک نیا اسٹوری سنائیں تاکہ میں کل پھر اپنے بڑے بابا کو سنا دوں۔ وہ کل کا جو اسٹوری تم نے سنایا تھا تو میرا بڑا بابا بہت خوش ہو گیا تھا۔ چنانچہ ناظرین، میرو نے بولا کہ مشکل نہیں، میں تم کو ایک کہانی ضرور سناؤں گا۔ ناظرین، جب کہانی کا نام لیتے ہوئے تو میرو کی بیوی بھی اپنے فوراً کام وغیرہ کو فارغ کر کے وہ بھی اس کے ساتھ آیا اور بیٹا۔ تو میرو نے کیا کیا کہ میرو نے اپنے فکر کو گماتے ہوئے تو چنانچہ اس نے اپنے دماغ کے بہت پرانے جو گٹری تھے تو اس کے اندر سے کھول کے محبت اور دوستی کے نام کا ایک جو اس کے خزانے بند رکھے تھے تو اس کے اندر سے اس نے چن کے ایک اچھا اسٹوری نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ناظرین، اسٹوری میرو نے یوں شروع کیا اور اسٹوری کا نام ہے کہ ایک کٹورا پانی کا اہمیت یا وفا 100 سال کے برابر۔ تو یہ ہو گیا کہانی کا نام اور اس کہانی کو میرو نے شروع کیا۔ ناظرین، کہانی اس طرح ہے کہ میرو نے شروع کیا کہ ایک آدمی تھا، وہ چنانچہ آدمی سالوں سال اپنے علاقے آبائی گاؤں میں رہتے تھے، تو چنانچہ کچھ وجہ سے اس نے ہجرت کر کے اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کے سمندر پار دوسری سائڈ میں چلا گیا اور وہاں آباد ہو گیا۔ تو ناظرین، وہاں کے بادشاہ بہت رحم دل اور نیک اور بہت مخلص انسان تھے، تو وہ بھی اپنے رعایا کا بہت خیال کرتے تھے۔ تو چنانچہ یہ آدمی نے جدھر اپنے زمین وغیرہ کو آبائی کو چھوڑ کے ادھر گیا اور آباد ہو گیا، تو وہ ادھر بھی ایسا ہو گیا کہ اس کو اپنے آبائی گاؤں کا یاد کبھی بھی نہیں آیا۔ لیکن جب اس کا بابا تھے اور اس کے بابا کے علاوہ اس کے دادا اور دادی تھے، تو وہ لوگ بہت ٹائم میں اپنے بچوں کے ساتھ اور نواسوں کے ساتھ یہی ذکر کرتے تھے اور اپنے علاقے کے بارے میں لوگوں کو اور اپنے محلے کے آدمیوں کو اور اپنے فیملی کے لوگوں کو ہر دن اور ہر رات بتاتے تھے اور اس کے ساتھ قصے کہانیاں کرتے تھے کہ ہمارا ملاقات فلانا فلانا ایسا ہے۔ تو بار بار اپنے پرانے ہسٹری کے بارے میں وہ لوگ کو اپڈیٹ دیتے تھے، یعنی اس کو آگاہی دیتے تھے۔ تو چنانچہ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور اس کا دادا کا ادھر نواسے اور پردادا پوتے وغیرہ بھی ادھر ہو گئے اور کئی سالوں سے وہ لوگ ادھر جنم رہتے رہے۔ تو چنانچہ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ تو اس کے بابا نے پھر اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ذکر کیا کہ ہمارا ایک دادا کا دوسری سمندر کے پار وہاں ہم لوگ کا آبائی گاؤں تھا، وہاں ہم لوگ ایسا زندگی گزر بر رہے تھے اور اپنے علاقے میں ہم لوگ بہت خوشی سے زندگی گزارتے تھے، لیکن وہاں کا زندگی اور ادھر کا زندگی میں بہت فرق ہے۔ تو چنانچہ ناظرین، کیا ہو گیا کہ ادھر کا علاقہ جو کہ سمندر کے قریب تھا، تو وہاں اس کے بادشاہ نے وہاں کچھ بندرگاہیں وغیرہ بھی بنائے ہوئے تھے تاکہ باہر کے کنٹری کے لوگ ادھر آتے تھے، اپنے لانچوں اور شپوں کو خالی کرتے تھے اور پھر ادھر سے کچھ معاوضہ اور سامان لیتے تھے اور پھر اپنے علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ ناظرین، ایسا اس علاقے کا بزنس چل رہا تھا اور لوگ اپنے خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ایک دن اچانک جو یہ آدمی کا بچہ تھا، یعنی وہ دادا کا نواسا، تو اس نے بولا کہ میرے کو جب میرے بڑا دادا نے یہی بات کیے تھے تو میرے کو وہی بات ابھی ستا رہے ہیں اور میرے دل میں ایسا بھی ارادہ آ گیا کہ میں جاؤں اپنے بابا اور آبائی علاقوں کو دیکھوں اور وہاں کا حالت معلوم کروں کہ ہم لوگ کے رشتہ دار وہاں کیسے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات کو کرنے کے بعد وہ جب دوپہر میں اپنے فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو اس نے وہاں ارادہ کو کیا اور وہ لوگوں کو بتایا کہ ہمارا پکا ارادہ ہے، ہم انشاءاللہ جائیں گے، اپنے آبائی علاقوں کا دورہ کریں گے اور وہاں اپنے رشتہ دار وغیرہ کو ضرور دیکھیں گے کہ وہ لوگ کے حالت کیسے چل رہے ہیں۔ تو چنانچہ ناظرین، جب دوسری دن ہو گیا تو اس آدمی نے وہاں تیاری کیا کہ میں سفر میں جاؤں گا۔ تو اس نے ناظرین وہاں بازار سے کچھ معاوضہ کے لیے اور اپنے
وہاں سوغات اور کچھ گفٹ دینے کے لیے کچھ سامان وغیرہ اس نے خریدا، بازار میں شاپنگ وغیرہ کیا تاکہ اپنے رشتہ داروں کو جو اس کے ملنے کے لیے جائے گا تو وہاں اس کو کچھ دیں۔ تو ناظرین اس نے کچھ سامان وغیرہ خریدنے کے بعد ادھر آ گیا بندرگاہ میں، اور اس نے وہاں کوئی لانچ وغیرہ سے اتفاق کیا، اور اتفاق کرنے کے بعد وہ ادھر سے لانچ میں سوار ہو گیا۔ ناظرین سواری کے بعد فوراً 7 دن کے سفر کاٹنے کے بعد وہ دوسری پار میں گیا اور اپنے آبائی گاؤں کے آس پاس میں پہنچ گیا۔ تو لانچ والوں نے اس کو اتار دیا اور اس کو بولا کہ یہ علاقہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دادا اور دادی کے اور آپ لوگ کا گاؤں آبائی گاؤں، تو یہی علاقے کے نام کو پکارا جاتا ہے۔ تو ناظرین وہ آدمی وہاں کے سامانوں کے ساتھ اتر گیا، اور وہاں گرمی اور موسم تپش اور لو بھی چلنے کی وجہ سے یہ آدمی تو ادھر شہری آدمی تھا، تو جب وہ پہاڑ کے جب موسم میں گیا تو اس کو وہاں بہت بھوک اور پیاس لگ گیا، وہ ابھی اس کا حالت بھی برا ہو گیا، اور وہاں اس کو کچھ گاڑی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اور سواری وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پیدل بھی سفر کرنا پڑا۔ وہ بہت راستوں سے چلتا ہوا ایک جگہ گیا، اور اس کو وہاں ایک عبوری جو جھونپڑی ہوتے ہیں کہ خانہ بدوش بیٹھتے ہیں اور اپنے مال مویشیوں کو پالتے ہیں، تو وہاں اس کو کچھ ٹھکانے مل گئے کہ خانہ بدوشوں کا کچھ گھر عبوری بنے گئے ہیں، جس کو مقامی زبان میں ہم لوگ ہنکین یا گدان بولتے ہیں، کہ اس میں عبوری طور پر جو بارش وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ مویشیوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور پھر ہجرت کر کے دوسری سائیڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین چنانچہ وہاں وہ ایک گاؤں میں گیا، دیکھا کہ وہاں کچھ خانہ بدوشوں کے گھر ہیں، تو اس گھروں میں اس نے دیکھا کہ کچھ ادھر انسان بھی دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا بھی نظر خوش ہو گیا اور دل بھی خوش ہو گیا۔ تو چنانچہ وہ گھروں کے نزدیک گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگوں نے پرانے گدانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایسے عبوری گھر بنائے گئے ہیں جو سایہ کے لیے کہ چند وقت کے لیے وہ ادھر رہتے ہیں اور پھر اس کو اکاڑتے ہیں اور ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین وہ جب نزدیک گیا تو اس نے آواز دیا کہ میں ایک انسان ہوں اور ادھر آیا ہوں، لہذا کوئی انسان ادھر ہے کہ میرا مدد کرے اور کچھ مہمان نوازی کرے۔ تو چنانچہ ناظرین ادھر سے ایک عورت نے اس کو آواز دیا کہ ہاں ہم لوگ کا ادھر ہے، تم ادھر آ جاؤ اور اس گھر میں بیٹھو۔ تو ناظرین ایک عورت نے اس کو بلا کے ادھر بٹھا دیا، اور فوراً اس کو ایک کٹورا پانی فل کر کے اس کو پانی فل کر کے اس کو پینے کے لیے دیا، اور وہ پیاسا تھا اور اس نے بہت جلدی سے پانی پی لیا۔ تو ناظرین اس کو پانی پلانے کے بعد اس نے فوراً ادھر توا کو گرم کر کے ایک گرم گرم روٹی پکا کے اس کو بھی ادھر دودھ کے ساتھ دیا، اور اس آدمی نے بھوک میں نہ ڈالتے تو اس نے جلدی سے روٹی کو بھی کھا لیا۔ تو ناظرین روٹی کھانے کے بعد تو عورت نے اس کو آدمی نے پوچھا کہ آپ لوگ کے جو مرد وہ لوگ ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ تو عورت نے بتایا کہ ہم لوگ کے جو مرد ہوتے ہیں تو وہ کام کاج کے لیے دن میں بھاگتے جاتے ہیں، کوئی اگر چرواہا ہے تو وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، کوئی کسان ہے تو وہ اپنے کھیت میں جاتا ہے اور بیٹھتا ہے اور وہاں کام کرتا ہے اور شام کو آتا ہے، کوئی لکڑہار ہے تو وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے اور شام کو آتا ہے۔ تو طرح طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے معمول کے زندگی میں وہ لوگ اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، اور ہم جو عورت لوگ ہیں وہ گھر میں بیٹھتے ہیں اور بچے پالتے ہیں اور اپنے وہ لوگوں کے لیے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، اور ہم لوگ ادھر بیٹھتے ہیں۔ تو چنانچہ ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد پھر عورت نے پوچھا کہ آپ بھی اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں اور کدھر سے آئے ہیں؟ تو ناظرین اس آدمی نے بولا کہ ہمارے پڑ دادا اور دادا اور دادی جان کے یہاں رشتہ دار آدمی ہیں، اور ہمارا آبائی گاؤں بھی یہی علاقہ میں ہے، اور ہم اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقاربوں کو دیکھنے کے لیے ادھر آئے ہیں، لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس کو جائیں اور دیکھیں۔ تو ناظرین پھر عورت نے اس کو اشارہ کر کے جگہ کا نشاندہی کر کے بولا کہ آپ کے رشتہ داروں کا گھر ادھر سے ایک دن کا اور بھی راستہ ہے۔ تو ناظرین یہ سن کے وہ آدمی اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کو جنگل وغیرہ میں یہ اس کا پہلا سفر تھا۔ تو چنانچہ ناظرین اس نے بولا کہ آپ تو رہتے کہاں ہیں؟ تو اس آدمی نے بولا کہ میں تو رہتا ہوں سمندر پار۔ تو ناظرین اس نے بولا کہ میں سمندر پار رہتا ہوں۔ تو اس بات کرنے کے بعد ناظرین اس عورت کے منہ سے نکلا کہ پھر آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد وہ آدمی کو تھوڑا دکھ لگا،
کیونکہ اس نے سوچا کہ میں اس کا مہمان نوازی کیا یا اس کو ایک گلاس کٹورے کا پانی دیا یا کچھ کھلایا تو شاید ہم لوگ کا اگر کچھ نزدیک ہوئے گا تو کچھ ہیلپ کرے گا۔ تو اس بات کو اس کے اندر اس کے دماغ میں گیا تو اس کو وہ یہی یاد ابھی ستانے لگا، اور وہ ادھر سے جلدی ہی اٹھ گیا اور اپنے سفر کی طرف گامزن ہو گیا۔ تو چنانچہ ناظرین وہ رستہ وغیرہ کاٹنے کے بعد بہت دور سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں آیا اور ملا، تو رشتہ داروں نے اس کا بہت خاطر توازی اور مہمان نوازی کیا اور وہ بھی بہت خوش ہو گیا۔ اور ناظرین سال اور وقت گزرتا گیا اور وہ اپنے منزل میں ادھر گھومنے کے بعد واپس اپنے علاقے میں گیا، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ قصے میں آگے کیا ہو جائے گا۔ اور اس کا جو اسٹوری کا نام ہے کہ ایک کٹورا پانی کا اہمیت یا وفا 100 سال کے برابر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا مورل کیا بنتا ہے آگے۔ کل دیکھیے انشاءاللہ 42 پارٹ میں ہم لوگ آپ لوگ کو پھر ایک بار حاضر ہو جائیں گے۔ آج ہم لوگ کو دیں ادھر اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ نظری زندگی رہے گی تو قصے کہانیاں بھی رہیں گی اور سفر بھی رہے گا۔ سفر کے اندر کچھ ایسے بھی کہانی قصے ہوتے ہیں کہ کچھ یادگار ہوتے ہیں اور زندگی کے لیے مورل ہوتے ہیں اور کام بھی دیتے ہیں۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں، دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔